السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں حافظ شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ارتھ میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے۔ ناظرین کرام، آج کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا، دیکھا تو سب برباد ہوئے پڑے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا ہے۔ تو ناظرین کرام، عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، یہ سب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پر مردے زندہ ہوتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ندا کی، اے بستی والو! جواب آیا، لبیک اے اللہ کے نبی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا گناہ کیا تھا؟ تمہیں کس سبب سے ہلاک کیا گیا؟ آواز آئی، ہمارے دو کام تھے جس کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے، ایک تو دنیا سے محبت تھی اور ایک طغاویت کے ساتھ صحبت تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، طغاویت کی صحبت سے کیا مطلب ہے؟ آواز آئی، برے لوگوں کا ساتھ دیتے تھے، بروں کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ پھر پوچھا، دنیا کی محبت سے کیا مطلب ہے؟ آواز آئی، دنیا سے محبت اس طرح تھی جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ جب دنیا آتی تھی تو خوش ہوتے تھے، جب دنیا ہاتھ سے نکل جاتی تھی تو غمگین ہو جاتے تھے۔ حلال حرام کا خیال کیے بغیر دنیا کماتے تھے اور جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر دنیا پر خرچ کرتے تھے۔ کمائی میں حلال حرام کو نہیں دیکھتے تھے اور خرچ کرنے میں بھی جائز ناجائز کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اس پر ہماری پکڑ ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ آواز آئی، رات کو اپنے گھروں میں سوئے، لیکن جب صبح ہوئی تو ہم سب کے سب ہادیہ میں پہنچ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہاویہ کیا ہے؟ آواز آئی، یہ سجین ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، یہ سجین کیا ہے؟ آواز آئی، اے اللہ کے نبی، سجین وہ قید خانہ ہے جس کا ایک انگارہ 7 زمینوں کے برابر بڑا ہے اور ہماری ارواح کو اس کے اندر دفن کر دیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم ہی ایک بول رہے ہو، دوسرے کیوں نہیں بولتے؟ آواز آئی، اے اللہ کے نبی، تمام لوگوں کو آگ کی لگام میں چڑھی ہوئی ہے، وہ نہیں بول سکتے، میرے منہ میں لگام نہیں ہے، میں اس لیے بول رہا ہوں۔ فرمایا، تو کیوں بچا ہوا ہے؟ کہنے لگا، میں ہاویہ کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہوں اور میرے منہ پر لگام بھی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ تو رہتا تھا لیکن ان جیسے کام نہیں کرتا تھا، اور ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میں بھی پکڑا گیا ہوں۔ اب میں کنارے پر بیٹھا ہوا ہوں لیکن لگام نہیں چڑھی، پتہ نہیں نیچے گرتا ہوں یا اللہ اپنے کرم سے مجھے بچاتا ہے، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب موت کو یاد کرتے تو آپ کے جسم سے خون پھوٹ آتا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک اور واقعہ منسوب ہے۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک قبر دیکھی تو فرمایا، یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر ہے۔ جب طوفان آیا تو سارے مر گئے، پھر 3 بیٹوں سے نسل چلی، ایک سام، حام اور یافس۔ سام سارے سام کی اولاد ہیں اور سارے یورپ والے یافس کی اولاد ہیں اور سارے افریقی حام کی اولاد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سام کی قبر ہے۔ انہوں نے کہا، یا نبی اللہ، اس کو زندہ تو کریں۔ انہوں نے حکم دیا، وہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گئے، بات چیت فرمائی، پھر فرمایا، چلو اب واپس چلا جا۔ کہا، اس شرط پر واپس جاتا ہوں کہ مجھے دوبارہ موت کی تکلیف نہ ہو، کہ موت کا درد آج بھی میری ہڈیوں میں موجود ہے۔
ناظرین کرام، آج کے کفر پر اللہ تعالیٰ کا کوڑا کیوں نہیں برس رہا کہ آج کھرا اسلام دنیا میں کوئی نہیں، آج کھرے کلمے والے کوئی نہیں۔ جس زمانے میں، جس وقت میں، ماضی میں، مستقبل میں، حال میں جب بھی یہ کلمے والے حقیقت والا کلمہ سیکھ لیں گے تو اللہ کے عذاب کا کوڑا بڑی سے بڑی مادی طاقت پر برسے گا، چاہے وہ کوئی ایٹم کی طاقت ہو، چاہے وہ تلوار کی طاقت ہو، چاہے وہ حکومت کی طاقت ہو، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا۔ ناظرین کرام، آج اگر ہم اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائیں تو سارے وہ گناہ پائے جاتے ہیں جو پچھلی قوموں نے کیے ہیں۔ ناظرین کرام، پچھلی قومیں جب کوئی بڑا گناہ کرتی یا شرک کرتی تو اللہ کا عذاب انہیں پکڑ لیتا، کبھی پتھروں کی بارش ہوتی، کبھی ٹڈیوں کا عذاب، کبھی قوموں کی شکلیں تبدیل ہو جاتی تو کبھی نوح علیہ السلام کا طوفان۔ ناظرین کرام، آج ہم ہر کوئی گناہ کر رہے ہیں لیکن ہم پر کسی بھی قسم کا کوئی عذاب نہیں آ رہا، نہ ہماری شکلیں تبدیل ہو رہی ہیں اور نہ ہی ہم پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اس نے عذاب کے لیے ایک دن کو مقرر فرما دیا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین۔